بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایکسپیرئنس کرتا ہے اور بعض اوقات آپ کو ان چیزوں اور حالات اور واقعات کو ان کی اسپیسیفک پاکٹس میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ آپ کے ساتھ جو زندگی میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کی بہتری کی گنجائش ہے، اس کو جو ہے وہ اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو انسرٹنٹی ہوتی ہے۔ وہ انسرٹنٹی دو وجوہات کی وجہ سے آج ہے۔ ایک، علم کی کمی، بہت سی چیزوں کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، اور دوسرا مینلی جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے جس میں چیزوں کو ایمبیگوس بنا دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے بہت سی چیزوں کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ایک شارٹ ریمائنڈر یہ میں نے بنانے کا سوچا ہے، آئی تھنک دس از جسٹ دا پارٹ وچ آئی کین پلے ایز مائی رسپانسبلٹی۔ ہم نے پہلے بھی ایک دو پوسٹس جو تھیں وہ ڈسکس کی تھیں ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن۔ میری شاید اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جو میرا جیورسڈکشن ہے کہ غلط کو غلط کہہ سکوں، اور اٹس اے فیکٹ یہ پولیٹیکل گیم سے زیادہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی گیم ہے، ہیومینیٹیرین کاز کی بات ہے۔ اور جب معاملہ آ جاتا ہے ہیومینیٹیرین کاز کے لیے کھڑے ہونے کا، تو وہاں پھر بینگ اے مسلمان آپ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، پھر آپ شاید ریپرکشنز کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے، کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ حکمت کو ضرور استعمال کریں گے، بٹ حکمت استعمال کرتے کرتے آپ سچ کو سامنے لانے سے نہیں روکیں گے۔ اس وقت مسلمان امت کا ایک حصہ، اور یہ حصہ کئی عرصے سے تکلیف میں ہے، یقیناً ہمارا مدد کے لیے کھڑا ہونا ایک کیپیسٹی میں نہیں ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے سائڈ پر اس کے برابر میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ Sometimes you just have to give the back. Sometimes you just have to give the hand. اور بالکل جیسے ایک فوج فرنٹ پر لڑ رہی ہے دشمن سے، تو اب باقی سارے لوگ پیچھے سے اس سائٹ پر اگر جس کو فیور کرتے ہیں اس کے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہو سکتے، کم سے کم جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں اتنا کر سکتی ہوں کہ میں اویئرنیس پھیلا دوں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان کا قتل کر دینا اور سویلینز کا قتل کر دینا یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ اس وقت جو ظلم اس چھوٹے سے ایک علاقے کے اوپر ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے اپنی اپنی جورسڈکشن کے حساب سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ قیامت کے دن وہ ماں جو اپنے بچے کو گود میں لے کر کھڑی ہوگی جس کا بچہ کسی بام کے گرنے سے شہید ہو گیا ہے، اور اگر وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اسی قیامت کے دن اور اس نے میرے اوپر انگلی رکھ کر رب سے کہہ دیا کہ اس عورت نے مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے میری مدد نہیں کی تھی، تو ظاہری بات ہے انسان کے دماغ میں ایک یہ خیال اس کی پوری شاید میتھڈالوجی کو بعض اوقات بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ اور میں واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ یا انسٹاگرام پہ یہ جو ہم مختلف ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جس میں بالکل نیو بورن بچے بھی، جس میں ٹوڈلرز بھی، جس میں جوان اولادیں بھی سب شہید ہو رہی ہیں، اور ماں باپ گودوں میں وہ بچے لے کر پھر رہے ہیں، یہ جس کو ہم نے اپنے موبائل فون کی اسکرین پر دیکھ لیا ہے، قیامت کے دن وہ انسان ہمارے خلاف گواہی دے سکتا ہے، بیکاز اب تو میرے علم میں آ گیا۔ تو ہم جو کر سکتے ہیں
جو کر سکتے ہیں کا مطلب سمپل ہے. ظاہر ہے ہم گورنمنٹ لیولز پر ڈائلاگز نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم ان پوزیشنز پر نہیں ہیں. ہم ہاتھ سے دشمن کو نہیں روک سکتے، ظاہری بات ہے ہم کمزور ہیں فرام اسٹیٹ پرسپیکٹوس. آپ کی اور میری اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی جورسڈکشن بنتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم جوش پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں؟ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ گو اہیڈ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ ایمان کی طاقت کا یہ رخ دکھا دیا ہے، پلیز گو اہیڈ. ظاہری بات ہے آپ جتنا ان سے بزنس لیتے ہیں اس بزنس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر بامبنگ اور شیلنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ اس میں سے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ان پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں گو اہیڈ. آپ کسی جینوئن آرگنائزیشن کو جانتے ہیں گلوبلی جو ایڈ پہنچانے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں گو اہیڈ. آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ہے جو کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. آپ اپنا وہ پلیٹ فارم ان اے ڈیسنٹ وے اگریسو ہوئے بغیر، یہ میں اس سے صرف کہہ رہی ہوں اگریسو ہوئے بغیر کہ بعض اوقات ان باتوں کے اوپر جب آپ مسلمانوں پر ظلم دیکھتے ہیں تو آپ کا بلڈ بوائل کرتا ہے. بٹ کچھ چیزیں انسان کو ظاہری بات ہے بہت کنٹینڈ انداز میں کرنی ہوتی ہیں. ہمیں یہ ڈر نہیں ہے اس لیے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی آ کر آپ کو خدا نہ خواستہ گولی نہ مار دے. ہم اپنے گھروں کے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آواز بلند کر دیں فار دا ہیومینٹی کہ عورتوں بچوں سویلینز پر اس طرح سے ظلم نہ کیا جائے، ان کو ڈپرائیو نہ کیا جائے بیسک نیسیسٹیز سے. ظلم ہو رہا ہے. سیکنڈلی اگر یہ پبلک فگر آپ نہیں ہیں تو اتنا کام تو میں ضرور کر سکتی ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے دعا کروں جو شہید پر شہید ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی نہیں شہید ہو رہے، وہ کلمہ پڑھ کر شہید ہو رہے ہیں. they all are mentally prepared most of them کہ ہمیں پتہ ہے کسی وقت بھی بوم گر جائے گا so they are waiting for their deaths. ظاہر ہے وہاں سیج ہے، وہ باہر تو نکل نہیں سکتے ہیں وہاں سے. حالات ہم سب کے سامنے ہیں. ان لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے اللہ کی ذات اور اس کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تو اس وقت شہادت کے درجات ہیں. اور جہاں ان پر ظلم اور جو ان کے نقصان ہو رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہترین اجر میں کنورٹ کر دے گا. اور ہمارا ایمان ہے اللہ ان نصر اللہ قریب. ہمیشہ اس طرح سے جب بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اللہ کی مدد اترتی ہے. ہم اس کے ٹائمنگز اپنے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد، کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے. نو وی کانٹ بی ہیسٹی، اس لیے کہ اللہ کی مدد اترنے کے ٹائمنگز اپنے ہیں. اور جب اللہ کی مدد اترنے کے ٹائمنگز اپنے ہیں تو سیدھی سی بات ہے پھر ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہم دعا کریں اور دل سے دعا کریں. آپ کا بچہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ دعا کے لیے یہ نہیں کہتے کل کر تو لی تھی دعا، کل سوچ تو لیا تھا اس کے بارے میں، آپ تو پھر جائے نماز لپیٹ بھی دیتی ہیں تو آپ چلتے پھرتے اس کے لیے دعا کرتی ہیں. مسلمان کے ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی ایک کرتا ہے، اس کو پین ہوتی ہے. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے. تو جو انسان جو کر سکتا ہے، اب جوش پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہتی ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کا، آپ کر دیجئے اس لیے کہ وہ بہرحال ظلم کر رہے ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ ان تک کوئی فائنینشیل ایڈ پہنچائیں اور آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک سورس ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی سورس، پلیز مجھ سے مت پوچھے گا. اور آپ اگر کسی پلیٹ فارم پر آواز اٹھا سکتی ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے، آپ ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے، آپ ان کے ہاسپٹلس کے اوپر، آپ ان کے گھروں کے اوپر، آپ ان کے کمیونٹی سینٹرز پر بوم نہیں گرا سکتے، آپ بول سکتی ہیں ان اے ڈیسنٹ وے پلیز اسپیک اپ. آپ دعا ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تین کاموں میں سے، بٹ آپ دعا کر سکتی ہیں. دعا کریں. اور اگر یہ سب معاملات ہیں اور آپ کو واقعی درد ہے، اگر اس وقت مسلمانوں کو جو جہاں بیٹھے ہیں ان کو واقعی پیلسٹینین مسلمز کا یا پیلسٹینین انسانوں کا درد ہے تو کم سے کم ان ریسپیکٹ آف دس کرائسس
ہم اپنے سوشل پلیٹ فارمز پر تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا، جس کو آپ ہلا گلا کہتے ہیں، اس کو نہ ڈالیں، صرف یہ سوچ کے ود دا انٹینشن میں صرف اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں آلدو میرے گھر پر بوم نہیں گر رہا، مگر میں صرف اس لیے نہیں ڈال رہی بیکاز آؤٹ آف ریسپیکٹ اس وقت کسی ماں کی گود اجڑ رہی ہے، اس وقت کسی شوہر کی بیوی اور فیملی ختم ہو رہی ہے، اس وقت کسی بیوی کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ کسی مسلمان علاقے کے اوپر سخت تکلیف کے حالات ہیں، آؤٹ آف ریسپیکٹ آپ کے برابر کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے روف ٹاپ پہ جا کے اسپیکرز کے اوپر جا کر وہاں جا کر شور شرابہ اور ہلا گلا اور میوزک نہیں لگا دیتے ہیں، اگر مسلمان امت میں ہمیں بالکل احساس ہی نہیں رہے گا اور ہم ہلا گلا کرتے رہیں گے اور ہم زندگی کے اس ایسپیکٹ کو بالکل بالکل ابینڈن کر دیں گے، تو وہ وقت پھر دور نہیں ہوتا کہ پھر مشکلات باقی سب بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں حکمتیں دے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، اللہ ہمیں حق کا ساتھ دیتے ہوئے بہترین حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اللہ ان تمام مسلمانوں کی جو اس وقت پیلسٹائن میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں یا کشمیر میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یا برما میں ہیں یا افریقہ میں ہیں، جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجیے، اپنے لشکر کو بھیجیے اور ان مسلمانوں کی مدد کروائیے۔ اللہ قیامت کے دن ہم نہیں چاہتے کہ یہ گودوں میں شہید بچوں کو لے کر آنے والی عورتیں جن کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں، انہوں نے ہمیں واٹس ایپ پر دیکھا تھا اور انہوں نے ہماری مدد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے اور جن پر آزمائشیں آئی ہیں ان کو ان آزمائشوں میں سرخرو کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جتنے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں وہ تو اپنا اجر قیامت کے دن انشاءاللہ پا لیں گے، جو پیچھے ان کے غم گسار رہ گئے ہیں they need our support، چاہے ان کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ ہم ان کی کتنی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے رب کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں انشاءاللہ آواز اٹھانی ہے، انسانیت کی فیور میں آواز اٹھانی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور ہمارا ایمان ان مشکل کیفیات میں بڑھ جانا چاہیے۔ حالات دنیا کے سموتھ نہیں ہوں گے، یہ بات ہم اپنی کلاسز میں کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اب دنیا جس پیس پر چل رہی ہے، انڈیویجولی آپ کی زندگی میں پیکس، خوشیاں، سکون آ سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، بٹ اوور آل دنیا پرسپیکٹو کو دیکھیں تو اب حالات ورس سے ورس ہی ہوں گے، ہمیں اس میں اپنا پرسپیکٹو پازیٹیو رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہوگا۔ مشکل حالات میں بلیورز کے لیے، فیتھ رکھنے والے لوگوں کے لیے جو چیز ان کی فوڈ فار اسپرچویلٹی، فوڈ فار ٹرینکویلٹی، فوڈ فار سیرینٹی، فوڈ فار اسموتھ ورکنگ ہوتی ہے وہ ان کا ایمان ہوتی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو ایمان اور عقیدہ دیا ہے، اس پر پریکٹسنگ اس وقت بن جانا، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم امت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، دس ول بی another factor on our perspective کہ جس میں ہم اس مسلمان حصے کی مدد کریں گے جو اس وقت ظلم کا شکار ہیں۔ ہم یہاں سکون میں ہیں تو ہم تو اللہ کے بندے بنے، وہ وہاں بے چین اور بے قرار ہیں اور کلمے ان کی زبان سے رک نہیں رہے، they are not just uttering few words, they are living up to that کلمہ۔ وہ بچے شہید کر کے زبانوں سے الحمدللہ بِأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے، تو اگر اللہ نے ان کو ایمان کی اتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رسوا نہ کرے، قیامت کے دن امت کے کسی ایسے انسان کے سامنے رسوا نہ کرے جس پر ظلم ہو رہا تھا، ہم اس دنیا میں موجود تھے، ہمارے کانوں تک اس ظلم کی آواز پہنچی اور ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا